بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 15 جولائی ہے سال 2022۔ اعتزاز احسن نے رانا ثناء اللہ اور مریم نواز ٹولے کی جئی تئی کر دی ہے۔ اینکر عمران خان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عمران خان اور مریم نواز کی ایک نئی جنگ شروع ہوئی اور فواد چودھری کس طرح اس جنگ میں کود پڑے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پی ڈی ایم ٹولے کا 1100 ارب روپے کا ڈاکہ، سپریم کورٹ پاکستان نے بالآخر ایکشن لے لیا ہے۔ تینوں خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ضمنی انتخابات اگلے 48 گھنٹے میں ہونے جا رہے ہیں اور اب بلکہ 48 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور سیاست کے اندر جو تلخیاں ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت اپنے فیلڈنگ بیٹنگ وہ دونوں پارٹیز وہ سیٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور رات 12 بجے تک جلسوں کا اور کارنر میٹنگ کا یہ سلسلہ شروع ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان فیصل آباد اور پھر ابھی لاہور کے اندر جلسے کر رہے ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ بھی آج لاہور کے اندر جلسے اور ورکر کنونشن کر رہی ہیں، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ بہت زبردست پرفارمنس دے رہی ہے۔ یہ مریم نواز بتا رہی ہیں کہ ان کو بڑی پہلی مرتبہ زبردست نیند آئی ہے، چونکہ عوام کو بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو عمران خان ہے وہ زیر امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے مسلط ہوئی ہے، اور یہ رجیم چینج سازش کا جو بیانیہ ہے اور پی ٹی آئی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو بھی جیت جائے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دھاندلی ہوگی، بدماشی ہوگی، اور جس طرح رانا ثناء اللہ جیسا شخص وزیر داخلہ ہو تو پھر ہر چیز مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ایک بڑا اس حکومت نے آتے ہی ڈاکہ مارا ہے۔ بلکہ یہ اگر کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے یہ حکومت لی ہی اپنے ڈاکے کو کور کرنے کے لیے۔ مختلف کیسز ہیں کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، چوری اور ڈکیٹی کے، وہ معاف کروانے تھے، اور نیب آرڈیننس کے اندر انہوں نے ترامیم کی، اور اس ترامیم کے بھی اس طریقے سے وہ کی گئی کہ جتنے ٹھاگ چور تھے وہ چونکہ اقتدار کے اندر آئے، آپس میں بیٹھے، جس پر جو کیس تھا نیب آرڈیننس کی جو سیکشن لگتا تھا، انہوں نے کہا سعد رفیق بیٹھے، انہوں نے کہا یہ والا اڑا دیں، دوسرا خواجہ آصف بیٹھا، اس نے کہا یہ اڑا دیں، تیسرا مریم نواز بیٹھی، انہوں نے کہا یہ ادھر کر دیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ بیٹھے اور جن سیکشنز کے تحت جس پر مقدمہ تھا وہ سارے اڑا دیے گئے، اور نیب آرڈیننس اس وقت جو ہے بالکل احتساب کا ادارہ آپ بند سمجھیں، اور وزارت داخلہ کے انڈر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رئی سے کسر نکال دیا۔ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ رکھ رکھاؤ ضرور رکھیں، کرپشن کی کھلی چھوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ڈاکہ ہے اور ایسے تو ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ سپریم کورٹ پاکستان میں وہ درخواست لے کر گئے، بلکہ آج جو انہوں نے یہاں تقریر کی ہے فیصل آباد میں، اس کے اندر بھی اظہار کیا کہ چوروں نے نیب قانون میں ترمیم کر کے 1100 ارب روپے معاف کرا لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس لگ رہا ہے، اور وعدہ کرتا ہوں ان کو کسی صورت بھی 1100 ارب ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ اب سپریم کورٹ پاکستان نے اس پر ایک بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی کے اندر عمران خان کی درخواست کے اوپر یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ 19 جولائی کو یہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ وہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ پہلے رجسٹرار جو ہے انہوں نے کچھ اعتراضات لگائے تھے، وہ اعتراضات کے خلاف پھر اپیل کی عمران خان صاحب نے، اور وہ خارج ہو گئی ہے۔ اور اب یہ نیب آرڈیننس کے اندر جو ترامیم ہوئی، بین الاقوامی سطح پر نیب کو کسی حد تک جو ہے وہ تسلیم کیا گیا تھا، اور یہ اپنی ڈکیٹیوں کو بالکل یہاں معاف کرانے پر تلے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس پر بینچ تشکیل دی ہے، اور پورا جو موقف ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے وکلاء کی جو ٹیم ہے اس کے ذریعے رکھیں گے، اور اس کے اندر نیب آرڈیننس کی ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جو بڑی خبر ہے اس کا تعلق عمران ریاض خان کے معاملے سے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں بڑے ہی عجیب قسم کے صحافت کے لبادے کے اندر لوگ ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں
جو بالکل یعنی ان کا نام بھی لینا ان کی مشہوری والی بات ہوگی، اور وہ اس طرح تنقید کر رہے ہیں، جی دیکھو عمران ریاض بھاگ رہا تھا، وہ نواز شریف پر بات کرتا تھا، وہ زرداری پر بات کرتا تھا، بھائی 2 دن کے لیے وہ ٹیسٹ کروانے جا رہا تھا، اس نے 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، نہ اس نے چوری کی ہوئی تھی، نہ منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی، نہ کوئی ڈکیٹی کی تھی، نہ کوئی قومی خزانے سے پیسہ لوٹا ہوا تھا، اس پر الزامات اور ایف آئی آر ہر پاکستانی جانتا ہے وہ انتقامی کاروائیاں ہیں، وہ اڑ رہی تھی، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کو مبینہ طور پر جو سلو پوائزننگ دی گئی ہے اس کی وہ ایسی ایک اتھینٹسٹی چاہتے تھے کہ وہ رپورٹ جو پیش کی جا سکے اور اس کا کوئی رد نہ کر سکے، بہرحال ان کو روکا گیا۔ اب اس معاملے پر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے آج اظہار خیال کیا اور ٹویٹ کیا کہ یہ عمران ریاض کو 4x4 جس کمرے میں رکھا گیا ہے، ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور ایک بندہ نہ اس نے کوئی جرم اتنا جو کیا ہے، عجیب الزام پر آپ اس طرح تشدد کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بتایا کہ پوائزننگ آلسو سسپیکٹڈ، یعنی زہر دینا بھی وہ شک ہے ان پر، آل دوز ریسپانسبل شوڈ بی ashamed، ان تمام لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو عمران ریاض کے خلاف یہ انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے۔ اب مریم نواز جو ہے انہوں نے اس پر جواب دیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو، انہوں نے کہا یو نیڈ ٹو سی دا ڈیتھ سیل ان کوٹ لکھپت جیل دیٹ یو کیپٹ می ان 4 months، وہ کہتے ہیں 4 مہینے آپ نے مجھے جس ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے، آپ کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر وہ سیل ضرور دیکھنا چاہیے، where there was no wall between the bathroom and چارپائی، یعنی چارپائی اور باتھ روم میں کوئی دیوار نہیں تھی، should I send you the pictures، میں آپ کو تصویریں بھیجوں، شارٹ ٹرم میموری لاس اور ڈپلاسٹی، یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی میموری کمزور ہے یا آپ جان بوجھ کر رہے ہیں اور یہ ڈپلاسٹی کر رہے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے انہوں نے بیان کی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کود پڑے ہیں فواد چودھری، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے مریم کو کہا ہے عمران خان ہیز ناٹ کیپٹ یو اینی جیل، نواز شریف نے آپ کو جیل میں نہیں پھینکا، یو واز کنوکٹڈ بائی کورٹ آفٹر اے ٹرائل، آپ ٹرائل کے بعد جو ہے کنوکٹڈ ہوئی، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ سال جاری رہا، اور پرووڈ بھی، یعنی آپ کا ثابت ہو گیا کہ آپ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس کے جو ہے وہاں پر آپ کے اپارٹمنٹس ہیں، تو آپ کی کرپشن چوری ڈکیٹی ثابت ہو گئی، عدالت نے ٹرائل کیا، اس کے بعد آپ مجرمہ ثابت ہوئی، تو اس کے بعد جو ملین پاؤنڈز کے آپ نے پاکستان سے رقم چرائی تھی، چوری کی تھی، وہ چوری آپ کی ثابت ہوئی، اور یہاں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ نے چوری کیا ہوا تھا، تو آپ کو وہاں کمرے کے اندر رکھنا، جو رکھا ہوا ہے، جو روٹین ہے، وہ کوئی غلط نہیں تھا، وہ آپ کا باقاعدہ آپ مجرمہ ہے، اور آپ کا جرم جو ہے وہ ثابت شدہ ہے، لیکن عمران ریاض خان جو ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، ڈکیٹی نہیں کی تھی، اور یہ آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شامل نہ کرے۔ اب دوسری طرف جو ہے آپ کو بتاؤں تو اعتزاز احسن نے بڑی عام گفتگو کی ہے، جب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ یہ چور اور اس طرح بدتمیزی ہے یہ کریں گے، چونکہ ان کے امیدواروں کو بھی لوٹا لوٹا کہا جا رہا ہے، تو یہ ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی کہ ہم گرفتار کر لیں گے، ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاک ہو جائے گا، پاسپورٹ بلاک ہو جائے گا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی دھمکایا جا سکے، اور اس کے ساتھ اور دھمکیاں دی، جیل میں جائیں گے، ویڈیو بنا لیں۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ جو ایک کھلی بدماشی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، فریڈم آف ایکسپریشن پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے بکاؤ اپنے جو پالچی قسم کے صحافت کے لبادے میں حامد میر اینڈ کمپنی ہے، وہ تو واہ واہ کریں گے، وہ تو روز اس طرح کے لوگوں کو اپنے پروگراموں میں بٹھا کر عمران خان کے خلاف وہ ماحول بنائیں گے، اس حکومت کی وہ تعریف کریں گے۔ لیکن اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ جو وزیر داخلہ صاحب بیان دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے، انہیں کسی قانون کا علم ہی نہیں ہے، کیا نون لیگ ریاست ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ نون لیگ، یہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف اور یہ کمپنی، کیا یہ ریاست ہے کہ جو چاہیں یہاں جس کو چاہیں اٹھا لیں اور یہ بدماشی کی بنیاد پر سارے کام کیے جائیں؟ مجھے لگتا ہے یہ لوگ انتخابات سے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے خلاف نعرے فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف موومنٹ کے خلاف نہیں ہے، نون لیگ پر تنقید کے بدلے میں
رانا ثنا کو شناختی کارڈ بلاک کرنے کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی آرٹیکل 183 کے تحت عدلیہ میں جاتی ہے تو مجھے یقین ہے انہیں سنجیدہ لیا جائے گا، یعنی جو سپریم کورٹ کے اندر مظاہرہ فیصلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اتنا گھبرا کیوں گئے ہیں؟ یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ نون لیگ اپنے آپ کو پاکستان سمجھتی ہے، نون لیگ پر مقدمات ہیں، ان کا لیڈر قانون سے مفرور ہے، یعنی اشتہاری نواز شریف۔ نون لیگ پر مقدمات ہیں، ان کا لیڈر مفرور ہے، کوئی اور کبھی نیوٹرل نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے لیکن وہ کبھی نیوٹرل نہیں رہی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، اعتزاز احسن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ زرداری اور بلاول کے بالکل ساتھ ہیں، لیکن جب وہ ان سے تجزیہ لیا جاتا ہے نون لیگ کے حوالے سے اور باقی اوورآل پالیٹکس پر، ہمیشہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی کے خلاف IGI میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کہا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے۔ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ نامعلوم افراد اس وقت تک رہیں گے جب تک ہم ان کو جا کر سلام کرتے رہیں گے، اور یہ بات بڑی جینون ہے۔ پی ٹی آئی ہوں، اس وقت فواد چودھری ہوں، شیخ رشید ہوں، بات بھی کرتے ہیں، دوسری طرف صلح کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی پہلے بھی کون سی جنگ ہے؟ ایک ہی جنگ ہے کہ سب کو آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ تو یہ کیا کہ وہ اگر نون لیگ جو ہے وہ پہلے گالیاں دیتے رہے اور اب جو ہے گیٹ نمبر 4 پر سجدہ کیا اور اب ان کو اقتدار مل گیا، تو جب تک یہ سلامی اور سجدے اور یہ نوکری اور بوٹ پالش کا سلسلہ سیاسی جماعتیں جاری رکھیں گی، اس وقت تک جو ہے یہ سیاست کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہو سکتا اور نامعلوم افراد یہ ان کا کردار رہے گا۔ اور جب آپ ISI کو تقرری اور تبادلوں کا حق دے دیں گے تو آپ نے تو ایک اور مارشل لا خود ہی لگا دیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کام نون لیگ کا ہمیشہ وتیرہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس طرح ریاست اپنے آپ کو سمجھنا، بدماشی کرنا، اور پھر جو ہے وہ اس انتقامی کارروائی کرنا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ جانا، یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اگرچہ ساری جماعتیں کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ اور مریم نواز جو ٹولہ ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عام شہریوں کے فریڈم آف ایکسپریشن اور جو جمہوری حقوق ہیں ان کے خلاف ایک مارشل لا بپا کرنے کی کوشش کریں، دھمکائیں، ڈرائیں۔ یہ ان کے اوچیت کنڈے ہیں، الیکشن سے ان کی پریشانی ہے اور یہ اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں۔ بہرحال اگلے جو آپ کو علم ہے 17 جولائی یہ عام دن ہے اور یہ 48 گھنٹے سے کم وقت ہے جب ریزلٹس آ چکے ہوں گے، حالات کلیئر ہوں گے، اور اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ وہ آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔